نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ ابراہیم کا تعارف، اس کا شان نزول اور اس میں اہم موضوعات جو ہم پڑھیں گے وہ ذکر فرمائے تھے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ ابراہیم کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری آج کی آیات ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔ روشنی یا نور کے مقابلے میں تاریکی نہیں بلکہ تاریکیاں فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اور اسی صراط مستقیم کو روشنی سے یہاں پر تعبیر فرمایا گیا ہے، جبکہ ٹیڑھی اور باطل راہیں لا تعداد بھی ہو سکتی ہیں، سیدھی راہ صرف ایک ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کو ہمارا اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو باطل کی تمام راہوں سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرما دیں، اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب لوگوں کے پروردگار کو بھی انہیں راہ راست پر لانا منظور ہو، کیونکہ رب کی منظوری کا قانون یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہو، جو ہدایت کا متلاشی ہو، صرف اسے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق بخشتے ہیں، اور یہی اس کی منظوری یا اذن سے مراد لی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ ہٹ درم ہوتے ہیں اور راہ اختیار نہیں کرتے صراط مستقیم کی، انہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت کی توفیق نہیں بخشتا۔ آیت نمبر 2، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اور اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی فرمانروائی سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3، للذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، اور جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن پاک اپنی روح سے کافروں کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ کافر کون کون سے لوگ ہیں، یعنی جن کی تمام تر کوششیں دنیاوی مفادات اور ان کے حصول میں لگی رہتی ہیں، انہیں آخرت کی کچھ بھی فکر نہیں ہوتی، اور وہ دنیا کے لیے آخرت کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کو تو قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فی الواقعہ آخرت نہیں دیکھی، تو لہٰذا ان کی ساری تمام تر توجہ کا مرکز جو ہوتا ہے وہ دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں۔ پھر ان کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی انہی دنیاوی مفادات کی ترغیب دے کر اللہ کی راہ سے ہٹائے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف نہ لے کر آئیں، اور راہ حق کی طرف چلنے والوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں اور انہیں اپنے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بناتے رہیں۔ ایسے کافروں کو تباہ کن عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں پر یہ خطاب جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلم ہو۔ ٹیڑھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اپنی مرضی کا حکم جو ہے وہ گامزن کر لینا، اور جو مرضی کے مطابق نہ ہو، جو حکم انسان کی طبیعت انسان کی مرضی کے مطابق نہ ہو اسے وہ چھوڑ دے، اور جو اس کی مرضی کے مطابق ہو اسے وہ اپنا لے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ دین میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، اور دوسرے موجودہ زمانے کے نظریات سے انہیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اکثر ہی گمراہی کی اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کا واپس آنا بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 4، فَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا ہے تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو ہم زبان ہونے کے باوجود قرآن کا بیان سکھائے اور بتائے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے الفاظ کو دہرا دینے کا نام نہیں ہے کہ بس ہم الفاظ کو دہرائے جائیں اور ان کا مطلب، ان کا شرح اور ان کی جو تفسیر ہے وہ نہ سمجھیں، نہ انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھنا تو دور، اگر کچھ تھوڑے بہت احکامات ہمیں سمجھ آ بھی گئے ان سے بھی روگردانی کریں اور ان پر عمل پیرا نہ ہوں، یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو جیسے ہی ان کے پر وحی ہوتی امت کو ویسے ہی سکھلا دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، لہٰذا وہ جسے چاہے گمراہ کرتے اور جسے چاہے ہدایت دے، بلکہ وہ حکیم بھی ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہو اسے ضرور ہدایت پہنچا دی جائے، اور گمراہ صرف انہی لوگوں کو رکھا جائے جو خود اپنے تئیں گمراہی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، حق کے متلاشی نہیں ہوتے، نہ ہی انہیں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور حق بات سننے کے لیے بھی وہ ہرگز تیار نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ شَكُورٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام، واقعات یعنی عذاب الہی سے عبرت دلاؤ۔ ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشان عبرت ہیں۔ ایام اللہ کا لفظی معنی ہے اللہ کے دن، اور اس سے مراد ایسے دن ہو سکتے ہیں جو تاریخ انسانی میں یادگار دن بنائے جائیں، خواہ وہ خوشی کے لیے یادگار ہوں یا مصیبت کے لیے یا عذاب کے لیے۔ ایک ہی دن ایک فریق کے لیے خوشی کا دن بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے فریق کے لیے مصیبت کا بھی دن ہو سکتا ہے، جیسے 10 محرم کو فرعون اور اس کے لشکر دریا میں غرق ہوئے۔ اب یہی دن بنی اسرائیل کے لیے تو انتہائی خوشی کا دن تھا، انہی فرعونیوں کے لیے یہ دن جو تھا وہ عذاب اور قہر کا دن تھا۔ پھر یہاں پہ ذکر ہوتا ہے صبر اور شکر کا۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو ایک مومن کی پوری زندگی کو محیط ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صابر اور شاکر الفاظ کے بجائے صبارن اور شکورن کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ یعنی ایک مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی خوشحالی کے دن آتے ہیں یا اسے کوئی خوشی یا بھلائی نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور زندگی بھر اس کا یہی معمول رہتا ہے۔ ایام اللہ سے عبرت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو صبر اور شکر کی صفات رکھتے ہیں، اس کا ہم یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔